قصی قریش کا بہت بڑا سردار تھا اور اس کے پاس 5 ایسے عہدے تھے کہ جو کسی اور کے پاس نہیں تھے۔ دارالندوا کی صدارت، خانہ کعبہ کی حجابت یعنی کسٹڈی، رفادہ اور سقایت یعنی حاجیوں کو کھانا اور پانی دینے کی مینجمنٹ، اور لیوا یعنی جھنڈا بلند کرنے کا عہدہ، یہ صرف قصی کے پاس ہوتا تھا۔ اور بعد میں پھر یہ تمام عہدے عبد المطلب کے پاس آ گئے کہ جو پھر نبی علیہ السلام کے داتا بنے تھے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو کہا تھا کہ 2 نام اپنے ذہن میں رکھنے ہیں، ایک تو ہاشم اور دوسرا مطلب۔ نبی علیہ السلام کا خانوادہ یعنی آپ علیہ السلام کے بزرگوں کا سلسلہ مشہور ہوتا ہے ہاشم سے۔ وہ آپ نے کلام سنا بھی ہوگا کہ ہاشمی و مطلبی ہے، فخر امی و ابی ہے۔ ہاشم اور مطلب یہ دونوں آپس میں بھائی تھے۔ ہاشم ایک امیر آدمی تھے، ان کے پاس حاجیوں کو پانی پلانے اور کھانا کھلانے کی ذمہ داری تھی، اور وہ کھل کر لوگوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے۔ انفیکٹ ہاشم کا مطلب ہی ہوتا ہے توڑنے والا، چورا کرنے والا، بالخصوص روٹی کو۔ اور تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ہاشم کی یہ ایک خصوصیت تھی کہ جب وہ حاجیوں کے لیے کھانے کا بندوبست کرتے تو گوشت والے سالن میں روٹیاں بھگو کر اور توڑ کر ان میں بانٹا کرتے تھے، لہٰذا وہ اپنے نام کے مستاق ہو گئے۔ بہرحال ایک مرتبہ تجارت کے سلسلے میں ہاشم شام کی طرف گئے تو راستے میں مدینہ بھی پڑتا تھا۔ اب وہاں کچھ دن رکے اور اس دوران وہاں موجود ایک خاتون سلمہ بنت عمرو کے ساتھ شادی کر لی، اور سوچا کہ واپسی پر سلمہ کو اپنے ساتھ مکہ لے جاؤں گا، لیکن جب شام پہنچے تو وہاں پہنچ کر ہاشم کی وفات ہو گئی۔ اس بات کو کئی مہینے گزر گئے اور پیچھے سے مدینہ میں سلمہ کے ہاں ایک پیارا سا بیٹا پیدا ہوا کہ جس کے ساتھ ایک عجیب معاملہ تھا، اور وہ یہ کہ اس بچے کے سر پر تھوڑے تھوڑے سفید بال تھے، لہٰذا گھر والوں نے پیار سے اس بچے کو شیبہ شیبہ کہنا شروع کر دیا، کہ جو بیسیکلی ایک پودے کا نام ہے کہ جس کی شاخیں سفید ہوتی ہیں۔ یہ بچہ کئی سال تک اپنی والدہ کے ساتھ مدینہ میں رہا، جبکہ پیچھے مکہ میں اس بچے کے والد یعنی ہاشم کی فیملی کو اس بچے کی موجودگی کا کچھ علم نہیں تھا۔ لیکن پھر کسی طرح سے ہاشم کے بھائی مطلب کو اس بچے کی موجودگی کا پتہ چل گیا، اور وہ اس بچے کو لینے کے لیے مدینہ آ گئے۔ لیکن جب اسے دیکھا تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے کہ یہ میرے مرحوم بھائی کی نشانی ہے، اور سلمہ سے اجازت مانگی کہ کیا میں اسے اپنے ساتھ مکہ لے کر چلا جاؤں۔ لیکن سلمہ ماں تھیں، ایسے کیسے آسانی کے ساتھ اجازت دے دیتی، لیکن مطلب نے انہیں یقین دلایا کہ مکہ میں بہت ناز کے ساتھ اس بچے کی پرورش ہوگی، یہ سرداروں کے ساتھ پلے گا۔ اور یوں اللہ کے حرم اور ایک روشن مستقبل کا سوچ کر سلمہ نے مطلب کو وہ بچہ لے جانے کی اجازت دے دی۔ اور جب یہ لوگ مکہ پہنچے تو لوگوں نے سمجھا کہ یہ بچہ شاید مطلب کا نیا غلام ہے، لہٰذا انہوں نے شیبہ کو عبد المطلب کہنا شروع کر دیا، یعنی مطلب کا غلام یا مطلب کا بندہ۔ حالانکہ مطلب نے انہیں بہت سمجھایا کہ یہ میرا غلام نہیں بلکہ میرے بھائی کا بیٹا ہے، لیکن پھر ساری عمر کے لیے شیبہ کا نام عبد المطلب ہو گیا، اور پھر یہ وہ عبد المطلب تھے کہ جو آگے چل کر نبی علیہ السلام کے دادا بنے۔